جی دادو، ادھر آ میرا بچہ نورے کو سینے سے لگائے نگار بیگم کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ دادو میں نہا لوں؟ نورے نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، ویسے بھی پسینے سے شرابور ہو رہی ہو۔ آ جاؤ تمہیں کپڑے نکال کے دیتی ہوں۔ نورے خوشی سے دادو کے پیچھے چل دی۔ یہ لو یہ پہن لینا۔ نگار بیگم نے پہلے پیلے رنگ کا فراق الماری سے نکال کر نورے کی طرف بڑھایا، جسے خوشی سے پکڑ کے نورے نہانے چلی گئی۔ نگار بیگم حیران سی اس کو تکتی رہ گئی۔ کیا ہوا اماں ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سالے نے فکر مند سے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، ہونا ہی تھا، پوتی کو جو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ سالے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جلتی ہی رہنا تم، ہم دادی پوتی سے تمہیں پوچھتے جو نہیں ہم۔ نگار بیگم نے بھی سالے کو چڑھایا، جس پر دونوں ہنس پڑی۔ سالے میں تو حیران ہوں، آج نورے بغیر روئے دھوئے پیلا فراق پہننے چلی گئی۔ اچھا واہ بھئی، پہلے تو کبھی نہیں پہنا، میں تو سوچ رہی تھی کسی ضرورت مند کو دے دوں۔ سالے بھی حیران ہوئیں۔ چلو اچھا ہے، پہن رہی ہے تو اچھا، چلیں آئیں اماں آپ کو چائے پلاؤں۔ اور دونوں ساس بہو کچن کی طرف چل دی۔ نورے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے آواز نہ نکلے تمہاری۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بار بار نورے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ شاور کے نیچے 8 سالہ بچی سسک سسک کے رو رہی تھی۔ اس ویڈیو کے مناظر بار بار نورے کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ نورے ایسے قرب سے گزر رہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی معصومیت کی جگہ خون آن بیٹھا تھا، اور کون جانتا کہ یہ خوف کب نورے کی جان چھوڑے گا۔ ذیشان بھائی کے لیے کچھ لیتے چلیں، وہ بھوکے بیٹھے ہوں گے، نمرا نے بظاہر فکر مندی سے کہا۔ لیکن فرد کے اس جواب میں فوراً بولی۔ سب پتہ ہے مجھے جو تمہیں بھائی کے بہانے اپنا الو جو سیدھا کرنا چاہ رہی ہو۔ گاڑی موجود سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ہاں تو اگر ایک آدھا برگر میں لے لوں گی تو کون سا غریب ہو جاؤ گے آپ لوگ، نمرا نے چڑھ کر کہا۔ اچھا اچھا لے لینا، بھوکی چڑیل سارا دن چڑھتی رہتی ہے۔ روحان نے نمرا کو مزید چھیڑا۔ روحان بھائی خاموش رہیں ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی کہ رات دیر تک کون سی اسٹڈی میٹنگز ہوتی ہیں۔ نمرا نے روحان کو کچھ جتا کر کہا۔ کون سی میٹنگز ہوتی ہیں؟ روحان رضا صاحب کی روب دار آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ کوئی نہیں بابا، یہ خواہ مخواہ فساد ڈال رہی ہے بس، روحان خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ روحان بھائی میں برگر کے ساتھ آئس کریم بھی کھاؤں گی، نمرا نے اطمینان سے کہا۔ نمرا کیسے انداز ہے یہ نائلہ نے دل سے کہہ کر لگایا، اور روحان بس ان دونوں کو گور ہی سکا۔ ان سب کو گھر پہنچتے مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ میری نورے گل ایسے کیوں خاموش ہیں؟ رافع صاحب مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے سے نکلے تو نورے کو صحن میں خاموش بیٹھے پایا۔ ایسے ہی نورے نے مختصر سا جواب دیا۔ تبھی بکے بکتا ہوا رافع صاحب نورے کے پاس آیا۔ بابا آپ ہی بولتی نہیں ہیں۔ بکے نے بابا کو شکایت لگائی تو رافع صاحب نورے کے پاس ہے، بابا بولتی نہیں ہے، بکے کو شکایت لگائی تو آپ ہی بولیں نا۔ رافع صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا آپ ہی سنتی بھی نہیں، بکے سے پھر بابا کو شکایت لگائی۔ رافع صاحب نے جاندار کہہ کر لگایا۔ کھانا لگ گیا، آ جائیں سب کچن سے سالے کی آواز آئی۔ چلو بچوں آ جاؤ، پہلے کھانا کھائیں گے اور پھر آئس کریم۔ بکے نے تصدیق چاہی۔ جی جی بھی، اور آپ ہی رافع بھی صاحب بھی مسکرائے۔ نورے کیا کھیل رہی ہیں آپ؟ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی؟ نورے کو مسلسل پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کر رافع صاحب بولے۔ لیکن نورے جوں کی توں اپنے خیالات میں گم سم رہی۔ نورے آپ کے سالے نے ذرا اونچی آواز میں پکارا۔ جی جی ماما طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی ماما۔ نورے نے سر کو مزید جھکا لیا۔ ادھر آؤ میں کھانا کھلاؤں۔ اپنے ہاتھ سے دادو پیار سے نورے کی طرف چاولوں کا چمچ بڑھایا، جسے نورے نے کھا لیا۔ بابا آئس کریم، بکے نے یاد دہانی کرائی۔ تو آؤ چلیں پھر، رافع صاحب نے مسکرا کر بکے کا ننھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آ جاؤ نورے آپ بھی۔ نہیں بابا میں آپ نہیں جانا چاہتی، نورے نے آہستہ سے کہا۔ مگر کیوں؟ رافع صاحب نے سوال کیا۔ آپ دونوں جائیں، نورے میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ سالے نے جانچتی نظروں سے نورے کو دیکھتے ہوئے رافع صاحب کو ٹالا۔ مجھے ٹالو نا۔ رافع صاحب جانے کے لیے مڑے تو بکے نے حکم جاری کیا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ رافع صاحب نے بکے کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ نورے ادھر آئیں۔ رافع صاحب کے جاتے ہی سالے نے نورے کو فکر مندی سے بلایا۔ جی نورے کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ نہیں ماما۔ نورے آپ اس طرح اٹک اٹک کے کیوں بول رہی ہیں؟ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہے۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا میری جان؟ آؤ میں دیکھوں کوئی درد کا سیرپ تو پلاؤں۔ ذیشان بھائی دیکھیں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نمرا نے زور و شور سے پکارا۔ شادی ہال سے چمچے اور شیشے کے گلاس پرس میں ڈال لائی ہوں، چورنی رومان نے کہا۔ کیا واقعی؟ ذیشان نے حیرانگی سے کہا۔ اتنی بدتمیز ہیں آپ دونوں؟ نمرا نے افسردگی اور غصے سے کہا۔ جی اس پر دونوں بھائی خوب ہنسے۔ جا رہی ہو اور ناراض ہوں میں آپ دونوں سے، میرے پیچھے مت آنا۔ نمرا منہ پھلائے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو تم دونوں اس کو؟ نائلہ نے روحان اور ذیشان کو ڈانٹا۔ ارے آپ ہی مذاق کر رہے تھے، وہ تو بات بات پہ چڑ جاتی ہے، روحان نے دہائی دی۔ اچانک نمرا کے چیخنے کی آواز آئی۔ چیخ سنتے ہی سب کمرے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا نمرا؟
روحان نمرہ کو دیکھ کر گھبرا کر زمین پہ بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ نمرہ دیکھاؤ مجھے کیا ہوا؟ روحان نے نمرہ کا ہاتھ ہٹایا جسے وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ شیشے کے ٹکڑے یہاں کس نے پھینکے؟ روحان نے چلا کر کہا۔ روحان کے منہ سے شیشہ کا سنتا ذیشان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے، کیونکہ یہ اس جگ کا نشان تھا جسے ذیشان نے آج نورے کو ڈرایا دھمکایا تھا، اور نورے کے جانے کے بعد سیدھا چھت پہ چلا گیا تھا، اس لیے کرچیاں وہیں پڑی رہ گئی۔ اب اس شیشے سے نمرہ کا پاؤں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ فرت بیگم نے ذیشان کو کمرے کے دروازے میں ساکت سا کھڑا دیکھا تو اسی طرف آ گئی۔ یا میرے اللہ، اتنا خون! ماں کے چیخنے پر ذیشان سو چکی دنیا سے باہر ہے۔ ذیشان کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی نکالو، اسپتال جانا پڑے گا۔ نمرہ کو بری طرح روتا دیکھ کر نائلہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، تبھی ذیشان کو یوں گمسم کھڑا دیکھ کر اس پہ برس پڑی تھی۔ بابا یہ نہیں وہ لیٹ والی چاہے کون سی چاہیے بکے؟ رافع صاحب سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ بکے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیٹ والی بابا، لپیٹ والی بکے مت تنگ کرو یار، کون سی چاہیے؟ رافع صاحب جھنجھلاہٹ سے بولے۔ 15 منٹ سے اس چھوٹی اولاد نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا۔ چاکلیٹ، آئس کریم دو بھائی بچے کو۔ پیچھے سے رضا صاحب نے کہا لگایا۔ دکاندار کو کہا۔ رافع صاحب حیرانی سے پلٹے تو رضا صاحب مسکراتے ہوئے آپ کب سے چاکلیٹ کہہ رہے تھے؟ بکے نے دنیا جہاں کی معصوم شکل بنا کے اسپاس میں سر ہلایا، جس پر رضا صاحب اور رافع صاحب کا کہکہ بلند ہوا۔ ابے یار حد سے! رافع بلکہ بکا شرمندہ ہوا۔ رضا بھائی آپ کیسے سمجھے؟ رافع صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ہم روز لیٹ آئس کریم کھاتے، بکے نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اور سنائیں رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہماری ملاقات ہی کافی دن بعد ہو رہی ہے۔ ہاں یار، بس تم ہی مصروف رہتے ہو، میں تو تقریباً فارغ ہی ہوتا ہوں، ریٹائرمنٹ جو قریب ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے دونوں ایک دوسرے سے گویا باتیں چلیں۔ اچھا ہے، آپ بچوں کے ساتھ گزاریے گا اور ان کی شادیوں کی پلاننگ کریے گا، آپ اور بھابھی۔ ہاں یار، آج ایک کولیگ کے بیٹے کی شادی میں گئے تھے، وہاں ایک اور کولیگ کی بیوی نے فرض سے نائلہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بینک میں مینیجر ہے ان کا بیٹا۔ پھر کیا سوچا آپ نے اور بھابھی نے؟ رافع صاحب نے سوال کیا۔ سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ یار ابھی گھر آئے 10 منٹ ہوئے تھے کہ نمرہ کا پاؤں شیشہ لگنے سے کافی زخمی ہو گیا ہے، گئے ہیں اب سب اس کو پٹی کروانے۔ رضا صاحب فکرمندی سے بولے۔ اوہو بیچاری بچی، اللہ کرے کٹ گہرا نہ ہو۔ رافع صاحب نے دعا کی۔ چلیں رضا صاحب، ہمارے گھر کل آئیے گا اور چکر ضرور لگائیے گا۔ رضا صاحب اور نمرہ بیٹے سے ملنے کے لیے انکل بکے نے بھی ہاتھ ہلا کے کہا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ رضا صاحب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اور سالہ بیٹا پانی تو پلاؤ۔ جی اماں دیتی ہوں۔ سالے نے گلاس میں پانی ڈال کے اٹھانا چاہا تو یکدم گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ شیشے کی کرچیاں دیکھے نورے بری طرح چیخنی۔ یا اللہ نورے کیا ہو گیا ہے؟ چیخ کیوں ماری ہو؟ سالے نے ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ ڈر گئی ہوگی میرے معصوم بچی، ادھر آؤ میرے پاس۔ دادو نے نورے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ارے صاحب، دھیان سے۔ رافع صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو سالے زمین سے کرچیاں اٹھا رہی تھی۔ سالے نے جواب دیا۔ اچھا سنو، کل ذرا فرت بھابھی کے گھر چکر لگا لینا۔ سالے بھلا کیوں جائے سالے وہاں؟ اماں نے بیزاری سے سوال کیا۔ اصل میں اماں رضا صاحب ملے تھے، ابھی بتا رہے تھے کہ نمرہ کو آج کانچ لگ گیا ہے، پاؤں میں بری طرح زخمی ہے بیچاری کا۔ رافع صاحب نے اماں کو تفصیلاً بتایا۔ اچھا چلی جاؤں گی، سالے نے جواب دیا۔ نورے اس شیشے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، شیشے سے زبان کا کاٹ دوں گا۔ بار بار یہ الفاظ نورے کے کانوں میں گونج رہے تھے اور نظریں زمین پہ جمی ہوئی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے سالے نے گلاس گرایا تھا۔ نورے کی آنکھوں کے اندھیرا آنے لگا اور پھر نورے دادو کی گود میں گر پڑی۔ نورے میرا بچہ کیا ہو گیا؟ نورے آنکھیں کھول میری جان۔ کیا ہوا اماں؟ پتہ نہیں۔ رافع بیٹا بیٹھے بیٹھے میری گود میں گر پڑی۔ نورے ہوش میں ہو بیٹا؟ نورے کیا ہوا بچے؟ رافع صاحب گھبرا کر نورے کو پکارنے لگے۔ سالے پانی لاؤ جلدی۔ رافع صاحب چلا اٹھے۔ آ رہی ہوں۔ کانچ پھینکنے گئی تھی، اسے کیا ہوا؟ نورے اٹھو بیٹا۔ سالے گھبرا کے رونے لگی۔ اتنے میں رافع صاحب پانی لائے اور نورے کے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے۔ رافع بیٹا اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ اماں آپ بکے کو سنبھالیں، ہم اس کو اسپتال لے کر جاتے ہیں۔ سالے اس کو باہر لے کے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ رافع صاحب، اماں اور سالے ایک ساتھ مخاطب ہوئے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ آج جو نمرہ شاباش! روحان نے نمرہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ دھیان سے نکلو گاڑی سے بیٹا۔ نمرہ کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر فرت بیگ پریشانی سے بولی۔ امی ٹھیک ہوں میں۔ کہاں ٹھیک ہو بیٹا، پورے ساتھ ٹانکے لگے ہیں، فرت بیگ نے روتے ہوئے کہا۔ امی روئیں تو مت، نائلہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپی نمرہ کا ہاتھ پکڑیں۔ دوسری طرف سے روحان نے نائلہ کو کہا۔ یہ ذیشان کہاں ہے؟ نمرہ کو بیڈ پہ لٹانے کے بعد نائلہ نے ذیشان کو نہ پا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہمارے ساتھ اسپتال بھی نہیں گئے، اب گھر پر بھی نہیں ہے۔ روحان نے تبصرہ کیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ رضا صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو نمرہ کے پاؤں کو پٹیوں میں قید دیکھا۔ ٹھیک ہوں ابو، نمرہ نے نکاہبت زدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہو؟ 7 ٹنکے لگے ہیں رضا صاحب، اور ڈاکٹر نے پورے 3 ہفتے بیڈ سے اترنے سے بھی منع کیا ہے۔ فرت نے میاں کو
تفصیل بتائی. اچھا خیر فرت اللہ بھی اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور اب کہتا ہے کہ میرے بندے کو ایک کانٹا بھی چبھے تو میں اس کے بدلے اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہوں، اور اگر تکلیفیں نہ آئیں تو ہم غافل لوگ اپنے رب کو ہی بھول جائیں. رضا صاحب نے بیوی کو سمجھایا، صحیح کیا. فرحت اور باقی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا. اوے ذیشان کہاں تھے تم؟ ذیشان گھر میں داخل ہوا تو نائلہ نے فوراً سوال کیا. مسجد کیا تھا نمرہ کی صحتیابی کے لیے نفل پڑھنے. اچھا سنیے یہ جگ کیسے ٹوٹا تھا؟ نائلہ نے تفتیشی انداز میں سوال پوچھا. جگ کون سا جگ؟ ذیشان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا. اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.